پڑھی ہو. ہم نے تو حوزہ علمیہ میں دینی مدارس میں یہی علم و نحو، علم صرف و نحو کو پہلے پڑھا ہے، پھر حدیث اور قرآن کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی کسی پرائیویٹ ادارے سے یہ پڑھی ہو. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ نے پڑھی ہو تو ذرا مراجعہ فرمائیے کہ ہم کی ضمیر کسی مؤنث کی طرف جاتی ہے کہ جو درمیان میں ایک اور جملہ ہو پھر ایک اور ہو اس کی طرف جاتی ہے. ضمیر کے پلٹانے کے لیے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو قریب ترین ہو، پھر اگر وہاں بھی بات نہ بنتی ہو تو پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر آگے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اگر وہاں بھی نہ بنتی ہو تو پھر پیچھے کی طرف جاتے ہیں. یہاں کلام کے فصاحت و بلاغت یا معانی و بیان کے اصولوں کے مطابق علم معانی و بیان جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ذرا اس کی طرف رجوع فرمائیے تو آپ کو ابن ماجہ سے یہ حدیث نکالنی پڑے گی، کیونکہ اس میں تو کہا گیا ہے کہ من ہم، وہ کون ہیں. اس ضمیر کو جب ہم پلٹائیں گے تو پہلے نزدیک ترین الفاظ کی طرف جائے گی جو کہ اثنتان و سبعون ہے. اور حضور نے فوراً جواب دے دیا الجماع. اگر آپ کے نزدیک، میں اپنی طرف سے کچھ تفسیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تفسیر کے مطابق میں وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ نے جماعت سے مراد اپنے آپ کو لیا ہے کہ جماعت سے مراد ہم ہیں اہل سنت والجماعت، جو کہ غلط ہے. میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا. سواد اعظم سے مراد کون ہے؟ یہ سواد اعظم سے جہاں لفظ سواد اعظم آئے وہ کہتے ہیں ہم ہیں. یہ کون سے سواد اعظم ہے؟ سواد اعظم کہتے ہیں اکثری عددی اکثریت والوں. ذرا دیکھیے ان کی اکثریت عددی اکثریت. آپ سے میں پوچھتا ہوں اے سابق محترم، آپ جس اپنے 4 فرقوں میں سے جس فرقے کے پابند ہیں، اور آپ نے اپنے بیانی بیانات میں کہیں فرمایا بھی ہے کہ میں حنفی ہوں، تو ذرا دیکھیے کہ آپ کے اپنے فرقے کی تعداد کتنی ہے ان 3 فرقوں کے مقابلے میں جو آپ ہی کے بقول کہ وہ ہمارے ہیں. وہ ہمارے آپ کے کیسے ہیں؟ آپ کے تو فرقے وہ اور ہیں، آپ اور ہیں. آپ کا فرقہ تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں حنفی ہوں، شافعی نہیں ہوں، مالکی نہیں ہوں، حنبلی نہیں ہوں. جعفری ہونا تو آپ کے نصیب میں نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ میں حنفی ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا محترم، سابق محترم، یہ فرمائیے کہ آپ کی عددی اکثریت کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ ہی مراد ہیں تو آپ کی عددی اکثریت کہاں سے آ گئی؟ ذرا آپ ثابت تو کریں کہ ان 4 مذاہب میں سے عددی اکثریت اگر آپ کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقول آپ کے کہ شیطان جو ہے وہ 1 سے قریب ہوتا ہے اور 2 سے دور ہوتا ہے. تو پھر یہ فرمائیے کہ یہاں کس طرح سے آپ کیا معنی کریں گے کہ دوسرے جو 3 ہیں آپ کے فرقے وہ سارے کے سارے باطل ہیں، جہنمی ہیں نا؟ آپ نے خود ہی فرمایا ہے آپ کی تصریح کے مطابق کہ اس جماعت سے مراد ہم ہیں. چلیے آپ جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت سے مراد آپ ہی ہوں، جو کہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں ثابت کروں گا انہی بیانات میں کہ اہل سنت سے مراد کون ہیں. وہ فرقہ ناجیہ مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ شیعان حیدر کرار ہیں جن کے متعلق سچے رسول نے سچے خدا کی طرف سے وحی کے بعد فرمایا تھا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یا علی انت وشیعتک ہم فی الجنہ. اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی جنت میں ہیں. میں آپ ہی کی کتابوں سے جنہیں آپ آج میں نے سنا، میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن آپ نے بڑے زور شور سے یہ فرمایا کہ میں تو اپنی کتابوں سے نہیں، میں تو شیعہ کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. بندے خدا قرآن کو پڑھو، اس شیعہ سنی کتابوں کے چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن کو تو پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور پھر قرآن کی تفسیر اپنی کتابوں کی، حدیث کی کتابوں سے دیکھو کہ یہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور جن حضرات کو آپ نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنتی ہیں اور وہ ہم ہیں، اللہ اکبر.
وہ ایک ایسی بات یہ ہے نا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک فوجی جنرل گزرے ہیں جن کا نامی اسم گرامی جنرل ضیاء الحق صاحب. انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا پاکستان میں، آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا سب حضرات کو، کہ وہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں پاکستانیوں تم چاہتے ہو کہ میں ملک میں اسلام نافذ کروں. ظاہر ہے کہ ریفرینڈم میں کون سا مسلمان کہے گا کہ اسلام نافذ نہیں. یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ کیا تم اسلام چاہتے ہو کہ ملک میں اسلامی نظام ہو. کون سا مسلمان کہے گا کہ میں اسلامی نظام ملک میں نہیں چاہتا ہوں. سب نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، اکثریت، عددی اکثریت نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اولی الامر ہوں اور میں ہی حاکم ہوں. بھائی بات ہو رہی ہے اسلام کے نظام کی کہ ملک میں ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. تم کہاں سے حاکم بن گئے اس جواب میں؟ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ انہوں نے کہا کہ ہاں چونکہ میں نے سوال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاکم ہوں. میں نے خود سنا اس کی تقریر میں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا حاکم ہوں، وہ تم نے مجھے رائے دے دی ہے. یہ اسی طرح کے استدلال ہمارے سابق محترم فرما رہے ہیں کہ جماعت، جہاں لفظ جماعت آ گیا وہ اہم مراد ہے. جیسا کہ جہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آ گیا، بس اس سے مراد باب مخصوص 2-4 صحابہ ہیں کہ جو ان کی نظروں میں ہوتے ہیں اکثر، بس اس کے علاوہ باقی کوئی نہیں. خدا کے بندے الفاظ پر غور کرو ذرا، پھر دوہرا دیتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی جلد 2 صفحہ 479 پر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے جب یہودیوں اور نصرانیوں کے فرقوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یہودیوں کے 71 اور عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73. اگرچہ میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ یہود و نصارہ کے فرقوں کو یہ اس حدیث کی تحقیق میں عرض کروں گا کہ ضمناً عرض کرتا چلوں تاکہ تھوڑا سا مطلب واضح ہوتا جائے کہ بعض حضرات نے بڑی کوشش کی کہ حضور تو سچے ہیں نا. ظاہر ہے ہم سبھی قائل ہیں، کوئی مسلمان حضور کی صداقت میں شک نہیں کر سکتا ہے. وہ تو کافروں نے اور مشرکوں نے بھی شک نہیں کیے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تو نبی ہے یا نہیں ہے، مگر صادق ہے اور امین ہے، سچا ہے. تو اب یہاں دیکھیے بعض مسلمان مؤلفین نے یہ کوشش کی کہ یہودیوں کے فرقوں کو گنے اور عیسائیوں کے فرقوں کو گنے کہ ان کے 71 کون سے ہیں اور ان کے 72 کون سے ہیں، تاکہ اپنے 73 بھی ذرا واضح ہو جائیں. تو انہوں نے ابھی تک جو تعداد لکھی ہے، بہت سی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہودیوں کے 71 اور عیسائیوں کے 72 فرقوں کی فہرست ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ بات میں عرض کر دوں. اب وہ مسلمان بیچاروں کے 73 مکمل ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں، یہ بحث میں بعد میں کروں گا. لیکن ابن ماجہ کی یہ حدیث جو انہوں نے فرمائی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہمارے سابق محترم نے اس پر بڑا زور دیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ. لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت یقیناً ضرور، لام اور نون تاکید کے لیے، دونوں تاکید کے لیے، اتنی شدید تاکید ہے. لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي، میری امت یقیناً اور ضرور ہی بٹ جائے گی 73 فرقوں میں. فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، واحدۃ لفظوں میں یاد رہے کہ یہ تائے تانیس واحدۃ، واحد مفرد مذکر کے لیے آتا ہے اور واحدۃ مفرد مؤنث کے لیے، اس تا کی وجہ سے. فواحدۃ